وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ خیال کرتے ہیں اور کہتے بھی ہیں اللہ ہمیں دنیا دے دے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہاں سمجھنے کے لیے ایک نقطہ سامنے آتا ہے کہ کس حد تک دنیا کی طلب ہونی چاہیے اور کس حد تک دنیا مانگنی چاہیے یا مانگنی نہیں چاہیے۔ قرآن نے جو کہہ دیا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور جو یہ ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر کچھ اعرابی ایسے تھے جو وہاں آتے تو یہی دعائیں کرتے، اللہ اس سال بارشیں زیادہ ہو جائیں، ہماری فصلیں بہتر ہو جائیں، ہمارے وہ سلامت رہیں، ہمارے رزق میں اضافہ ہو جائے۔ دنیا کی صرف باتیں کرتے تھے، دنیا مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات سے روکا کہ تم جو اتنا سفر کر کے میرے ساتھ ملاقات کرنے جو آئے ہو، حج کرنے، تو صرف دنیا مانگنے بیٹھ گئے ہو۔ یاد رکھو جس نے ایسا کہا نا کہ ربنا آتنا فی دنیا، دنیا ہی دے دے، تو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں ایک بات عرض کی تھی، سب سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، قاری قرآن سے بھی، شہید اور مجاہد سے بھی اور سخی سے بھی، اس کو اپنی بارگاہ میں حاضر کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سخی کو بلایا جائے گا اور اس کو پہلے بتایا جائے گا اپنی نعمتوں سے متعلق، یہ نعمتیں میں نے عطا کی۔ وہ مانے گا جی بالکل صحیح ہے۔ اللہ فرمائے گا بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ جہاں جہاں تو نے کہا میں نے وہاں وہاں خرچ کیا۔ اب اللہ کے ہاں تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا نا۔ اللہ کہے گا کہ نہیں، تو صرف دنیا میں ناموری چاہتا تھا، یہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، بڑا مالدار ہے، اس کی فیکٹری کے باہر اتنی لمبی لائن لگتی ہے، کمال، بڑا سخی ہے وہ، اور اس نے اتنی بیواؤں کو، اتنے یتیموں، اتنے مسکینوں کو دے رکھا ہے کہ کمال کا بندہ ہے وہ۔ یہ تو نے چاہا اور مل گیا تجھے، لوگوں نے کہہ دیا، دنیا میں مل گیا، اب یہاں کیا لینے آیا ہے؟ یہ بڑی سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ صرف وہاں جا کے صرف دنیا ہی مانگنا اور آخرت سے بالکل بے فکر ہو جانا، فرمایا کہ نہیں، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ آخرت کے بغیر دنیا جو ہے، آخرت کی فکر کے بغیر اور ذکر خیر کے بغیر دنیا تو بالکل ملعون ہے، یہ تو مردار جیسی ہے۔ کس کمائی میں لگے ہوئے ہو، کس طرف جا رہے ہو؟ دنیا بھی مانگنی ہے تو دنیا میں خیر مانگو، دنیا مانگنی ہے تو ساتھ کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ،
اللہ ہمیں ایسی دنیا دے جو ہمارے لیے بہتر ہو، خیر ہو، ہمارے لیے بھی، ہمارے اہل خانہ کے لیے بھی، ہمارے احباب کے لیے، ہمارے رفقا کے لیے، ہماری ملت کے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے جو بہتر ہو۔ دنیا مانگتے ہوئے خود غرضی نکال دو، خود غرضی نہیں، اور اپنی ذات، اور پھر اپنی ذات میں بڑھتے ہوئے اتنا آگے چلا جانا کہ نرگسیت کا شکار ہو جانا، اس سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا مانگنی ہے تو پھر مجھ سے سوال کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا میری بہتر کر دے، آخرت بھی بہتر کر دے، اور آگ کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ جب آگ کے عذاب کی فکر ہوگی تو پھر انسان کے سوچنے کا زاویہ بالکل مختلف ہوگا، پھر اس کا راستہ اور اس کا صراط بالکل مختلف ہوگا، اور پھر بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فکر آخرت میں بندہ اتنا زیادہ مبتلا ہو جائے، سلیقے سمجھائے شریعت نے، آداب سمجھائیں کہ کہاں کہاں کیسے کیسے چلنا ہے، ایک بندہ فکر آخرت میں اتنا مبتلا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ جو تو نے مجھے سزائیں دینی نا آخرت میں، مجھے دنیا میں دے لے۔ اتنا فکر آخرت میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک مسلمان کے عیادت کے لیے گئے، تیمارداری کے لیے گئے۔ کوئی ساتھی بیمار پڑ جائے تو اس کا پوچھا کرو، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر، یہ بھی صدقہ ہے، دوستوں کو پوچھا کرو۔ دوستوں کے چہرے پہ، مریض دوستوں کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے۔ کیسے ہے جی؟ ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق، سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حالے بیمار اچھا ہے، پتہ نہیں الفاظ کیسے برمفہوم ہو، آپ سمجھ گئے۔ تو کتنی مریض کو خوشحال بنانا اور اس کے چہرے پہ رونق لانا، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے اور بہت بڑی نیکی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ گئے تو آپ نے دیکھا وہ جو مریض تھا وہ بالکل پرندے کے بچے کی طرح، بالکل جس طرح ہڈیاں بنا ہوا، سوکھا ہوا۔ بعض مرض ایسے ہیں کہ بندے کے پلے کچھ نہیں چھوڑتے، وہ ساری جوانی، شباب اور تر و تازگی ساری چھین لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مریض سے پوچھا، هل كنت تدعو بشيء، کیا تو اللہ سے کچھ مانگتا ہے، کوئی دعا وغیرہ کرتا ہے؟ تدعو کے شیطان یا یہ تھے کہ تسالو، کوئی سوال کرتا ہے یا دعا کرتا ہے، یہ سوال، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے۔ قال نعم، جی اللہ کے رسول میں سوال کرتا ہوں، میں اللہ سے مانگتا ہوں۔ کنت اقول، میں کہتا ہوں، اللہم ما کنت معاقبی بہی فی الآخرہ، اللہ جو تو میرا آخرت میں مواخذہ کرنا چاہتا ہے، مجھے سزا دینا چاہتا ہے، فاجل لی فی الدنیا، اس کو دنیا میں جلدی جلدی مجھے دے دے اور یہاں سرخرو کر کے آگے بھیج دے۔ نیت تو اس کی ٹھیک لگ رہی ہے لیکن الفاظ ٹھیک نہیں ہے۔ نیت تو ٹھیک ہے نا کہ آخرت میں مجھے سزا نہ ملے،
اس کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ بھی نہیں مانگنی چاہیے. اللہ سے کبھی بھی سزا، بیماری، آزمائش نہیں مانگنی چاہیے. اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ مجھے آزمائش سے بچا لے، بیماری سے بچا لے، مشکل سے بچا لے. ہاں اگر کوئی آزمائش، بیماری، مشکل آ جائے تو پھر ثابت قدم رہنا چاہیے. پہلے مانگنا نہ چاہیے، پھر ثابت قدم رہنا چاہیے. تو جب رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا اور اس نے یہ جواب دیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، کلمہ تحیر تم ایسے کہتے ہو؟ لا تطیقہ، یا یہ فرمایا کہ لا تستطیعہ، تجھ میں اتنی طاقت نہیں، تجھ میں اتنی استطاعت نہیں کہ وہ عذاب، وہ سزا تم یہاں برداشت کر سکو. اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ فاللہ قلتا، تم یہ کیوں نہیں کہتے، یہ الفاظ کیوں نہیں کہتے؟ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ ہماری دنیا بہتر کر دے، دنیا میں ہمیں سہولتیں دے دے، دنیا ہمارے لیے آسان کر دے اور آخرت بھی آسان کر دے، وہاں بھی ہمیں بہتر سلوک ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اور جہنم کی آگ سے تو بالکل ہی بچا لینا، اس سے تو بہت دور رکھنا ہمیں. اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے. اور قرآن کریم نے دیکھیں کتنا پیارا اسلوب سمجھایا ہے کہ یہ نہیں کہ دنیا بالکل ہی نہیں، یہ جو دنیا کا مال ہے یہ بالکل ایسا نہیں کہ اس کو بندہ ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا. قرآن نے اس کو خیر بھی کہا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس خیر کی، اس مال کی محبت میں انسان بڑا پکا اور سخت ہے. تب ہے کہ جب مال ملے تو مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے، صدقہ ادا کیا جائے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کا حصہ انہیں دیا جائے، اور پھر ان پہ احسان نہ کیا جائے، اور پھر اس پہ شہرت اور ناموری حاصل نہ کی جائے. یہ نہ کہا جائے کہ میڈیا بلا کہا جائے لو دیکھو جی آدھا کلو آٹا دینا ہوتا ہے، آدھا کلو چینی دینی ہوتی ہے، اور پورا میڈیا جناب وہاں پہ تصویریں لے رہا ہوتا ہے. اگلے دن اخبارات میں ہوتا ہے کہ فلاں سخی صاحب نے، چودھری صاحب نے، سردار صاحب نے، منسٹر صاحب نے، مشیر صاحب نے اتنے غریبوں کو، ان کی غریبی کا مذاق بھی اڑایا اور اس مال کے ذریعے ناموری حاصل بھی کی. یہ دونوں غلط باتیں ہیں.